صلاۃ و سلام کی برکات اور صلاۃ و سلام عند الاذان کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو کثیر البرکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت اور انسان کے لیے گناہوں کی بخشش، اللہ کے فیوز و برکات کا ذریعہ اور انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، قربانی اور دیگر عبادات کا حکم دیا ہے، لیکن خود رب ذوالجلال ان پر عمل نہیں کرتا۔ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے جو رب ذوالجلال عمل بھی فرماتا ہے اور مومنین کو حکم بھی دیتا ہے۔ دیگر عبادات کا رب حکم دیتا ہے، لیکن رب ذوالجلال خود وہ عمل نہیں کرتا۔ درود و سلام وہ وظیفہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ فعلی چیزوں سے پاک ہے، نماز، روزہ، عبادات سے اللہ پاک ہے۔ مولا تیری اطاعت کیا ہے؟ فرمایا اگر نماز پڑھو گے تو میری قولی اطاعت ہے، قربانی کرو گے تو میری قولی اطاعت ہے، اور درود و سلام وہ عبادت ہے جو میری قولی بھی اطاعت ہے، فعلی بھی اطاعت ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے، اس لیے میرے نبی پر تم بھی صلات بھی پڑھا کرو اور خوب خوب سلام بھی پڑھا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جملہ اسمیہ ذکر کیا جس میں دوام پایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ میں یا ماضی، حال یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ اسمیہ میں دوام پایا جاتا ہے۔ ان اللہ، یہ حروف مشبہ بالفعل سے اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں درود و سلام وہ عمل ہے جس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، یہ جب بھی پڑھا جائے، حالت طہارت میں جہاں بھی پڑھا جائے، وہ اللہ کے حکم پر عمل بھی ہوگا، اللہ کے فعل پر عمل بھی ہوگا، اللہ کے فعل پر اطاعت بھی ہوگی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کا اور ملائکہ کا ذکر فرمایا کہ درود و سلام وہ عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور ایمان والو تمہیں حکم ہے تم بھی میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھو اور خاص کر کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھو۔ آئیے درود و سلام کے لیے دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی عبادات بندوں پر لازم کی۔ کچھ عبادات مطلق ہیں، کچھ مقید ہیں، کچھ موقت ہیں، کچھ غیر موقت ہیں۔ جو مقید ہیں وہ وقت کے ساتھ قید ہیں، جب اس کا وقت آئے گا تو ادا کی جائے گی۔ رمضان المبارک کا روزہ رمضان شریف میں رکھیں گے، سحری سے لے کر افطاری غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے۔ نماز عبادت ہے لیکن ہر نماز کا الگ ٹائم ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، ان کا ٹائم الگ الگ ہے۔ ٹائم سے پہلے پڑھیں گے تو نفل ہوگی، فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور درود و سلام وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے نہ اس کو مقید کیا ہے نہ اللہ نے اس کو موقت کیا ہے، یہ مطلق عبادت ہے، غیر موقت عبادت ہے۔ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اپنی نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، جب بھی پڑھو گے اللہ کے حکم پر بھی عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے درود و سلام پڑھنے کے فوائد و ثمرات پر دو احادیث پیش کر کے پھر دوسرے صلاۃ و سلام عند الاذان کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سرکار نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلوات، فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطیت عنہ عشر خطیات، اور اس کی 10 غلطیاں گناہ معاف فرماتا ہے، ورفعت لہ عشر درجات، اور اللہ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں درود و سلام بندے نے سرکار کی ذات پر، غلام نے اپنے آقا پر پڑھا، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے، اللہ بندے کے گناہ بھی معاف فرما رہا ہے، اللہ درجات بھی بلند فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی شامل فرما رہا ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے درود و سلام یہ کثیر البرکات عمل ہے، جس کے پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بڑے کا قرب مل جائے، مصیبت کے وقت آسانی ہوگی، میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ آئیے سب سے مشکل دن وہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سب سے مشکل ترین دن وہ ہوگا، اور اس دن سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد رسول اللہ کی ہوگی، جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ اپنی امت کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے قریب میری امت میں سے وہ بندہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، اذان کے بعد نہ پڑھو، فجر کے بعد جمعے کے دن نہ پڑھو، جمعے کے بعد نہ پڑھو، نماز کے بعد نہ پڑھو۔ ارے روکنے سے کثرت نہیں ہوگی، پڑھنے سے کثرت ہوگی۔ رسول اللہ کا قرب روکنے کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اگر قیامت کے دن قرب مصطفیٰ چاہتے ہو تو پھر جب بھی غلام درود و سلام پڑھے اس کی تمہیں داد دینی پڑے گی۔ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کا بھی حقدار بن رہا ہے، گناہوں کی معافی بھی اسے مل رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کو مصطفیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ آئیے صحابہ کرام نے کتنا وقت درود و سلام کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اور یہ روایت مشکات نے بھی نقل کی اور جامع ترمذی نے بھی نقل کی۔ یا رسول اللہ کم اجعل لک من صلاتی، میں اپنے درود و سلام کا آپ کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ سرکار نے فرمایا فقال ما شئت، جتنا تو چاہے مقرر کر لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 24 گھنٹے میں سے چوتھا حصہ 6 گھنٹے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا، الربع۔ یا رسول اللہ چوتھا حصہ، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر میں 2 حصے اپنے اوقات کے درود و سلام پڑھا کروں گا اور 1 حصے میں دوسرے کام کاج اور معاملات کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ اب اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ فرائض کے علاوہ اس سے ان کا استثناء خود بخود ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے جو بھی فارغ ٹائم ملے گا سارا وقت میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کروں گا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، فرمایا جب تیرا عمل یہ ہو گیا، جب بھی تجھے فراغت ملے تو میری ذات پر درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی تیری ضروریات کو بھی پورا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو صحابی تمام فارغ اوقات میں درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس میں
اذان سے پہلے کا ٹائم بھی آ گیا، بعد کا ٹائم بھی آ گیا، جمعے کے بعد کا بھی آ گیا، تو لہٰذا درود و سلام جب بھی پڑھا جائے، جہاں بھی پڑھا جائے، حالت طہارت اور پاک جگہ پر، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ اور اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں ثبوت دیا جائے۔ ارے پہلی بات، جب اللہ نے مطلق حکم دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو مقرر کرنے والے؟ جب اللہ نے فرمایا جب بھی پڑھو، ایمان والوں کو حکم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی پابندی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو لہٰذا کسی کی پابندی بھی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، فرمایا جب تم مؤذن کی آذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ۔ فرمایا ثم صلوا علیہ، جب آذان مکمل ہو جائے، تم اس کا جواب دینے سے مکمل ہو جاؤ، تو فرمایا پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ اب مقتدی کو، امتی کو بھی حکم ہے اذان سے فارغ ہونے کے بعد کلمات کا جواب دینے کے بعد درود و سلام کا جواب پڑھے، اور اذان پڑھنے والے مؤذن کو بھی حکم ہے جب اذان پڑھے اس کے بعد درود و سلام پڑھے۔ اب اس میں تو اذان کے بعد کا حکم ہے۔ آج تک جو بھی لوگ درود و سلام عند الاذان کا انکار کرتے ہیں، ان کی مسجد سے ہم نے اذان کے بعد درود و سلام کی آواز نہیں سنی۔ اگر کوئی کہے کہ ہم زبانی پڑھتے ہیں، بغیر سپیکر کے پڑھتے ہیں، تو اذان تو تم سپیکر میں پڑھتے ہو، اور درود و سلام تم سپیکر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مصطفیٰ کا حکم ہے اذان پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھا کرو۔ اگر وہ کہیں کہ ہمیں اختلاف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے ہے، تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو، تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دو، جو درود تمہارے نزدیک مقبول ہے تم اذان کے بعد وہی درود پڑھ لیا کرو، تاکہ اختلاف تو ختم ہو جائے کہ ان کے نزدیک درود و سلام پڑھنا ممنوع نہیں ہے اذان کے بعد یا اذان کے وقت، صرف اختلاف ہے کون سا پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک درود و سلام جو بھی پڑھا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، مصطفیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آئیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو نا اذان سے پہلے، تو یہ اذان کا حصہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز فرض 2 ہیں، 2 سنتیں ہیں۔ آج تک امت پہلے 2 سنتیں پڑھتی ہے، لیکن 4 فرض کسی نے نہیں کہا۔ سنت سنت ہیں اور فرض فرض ہیں۔ اسی طرح جو عقل مند ہوگا اسے پتہ ہے کہ اذان کے کلمات اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح سنت سنت ہے، فرض فرض ہے، اسی طرح درود و سلام ہے، اور اللہ اکبر سے پڑھنا اذان کے کلمات ہیں۔ اذان اور درود و سلام کو ایک کہنا یہ عقل مند کی دلیل نہیں ہے۔ اب اس کو جز شمار کرنا کہ یہ جز ہے، آئیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قریش کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میرا گھر سب سے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد میں لمبا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میرا گھر بلند تھا۔ حضرت بلال جب 2 حصے رات گزر جاتی، تہجد کا وقت ہوتا، تو میرے گھر کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور سحری ہونے کا، اذان کا وقت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب اذان کا وقت ہو جاتا، سنن ابی داود شریف جلد اول صفحہ نمبر 88 پر یہ حدیث مبارکہ، الاذان فوق المنارتی، بلند منارے پر اذان پڑھنے کا امام ابو داود نے باب باندھا ہے۔ اس میں حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، بنو نجار کی ایک عورت، وہ فرماتی ہیں مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے گھر تھے سب سے اونچا گھر میرا تھا۔ فرمایا فقان بلال یعذن علیہ الفجر، حضرت بلال اس کے اوپر آ کر فجر کی اذان پڑھا کرتے تھے۔ انتظار کرتے رہتے، جب فجر کا ٹائم ہو جاتا تو آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے،
اللہم انی احمدکا و استعینکا علی قریش ان یقیموا دینکا ثم یؤذنوا قالت واللہ ما علمتہ کانا ترکہا لیلتا واحدتا، یعنی حاضر کلمات. آپ فرماتی ہیں کہ یہ کلمات، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں. اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں علم کہ کبھی ایک دن بھی حضرت بلال نے ان کلمات کو ترک کیا ہو. اگر لوگ کہتے ہیں جو بلال نے اذان جس طرح پڑھی ہے ہم اسی طرح پڑھیں گے، تو حضرت بلال تو ہر فجر کی نماز کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. آج تک کسی نے اذان سے پہلے یہ حضرت بلال کے کلمات کیوں نہیں پڑھے؟ پتہ چلا کہ تمہیں تکلیف کلمات سے نہیں ہے، درود و سلام سے ہے. اگر یہ کلمات اذان کا جز نہیں ہے تو ماننا پڑے گا پھر درود و سلام بھی اذان کا جز نہیں ہے. اور یہ دعا ہے، اور حضور نے فرمایا جس دعا سے پہلے الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی یصلی علی النبی، جب تک نبی کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ آذان وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے. پتہ چلا یہ دعا بھی مانگتے تھے اور دعا سے پہلے درود و سلام بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد حضرت بلال اذان پڑھا کرتے تھے. پتہ چلا اذان سے پہلے کلمات پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، یہ حضرت بلال کا بھی طریقہ ہے اور مومنین کا بھی شعار ہے. آخر میں کچھ لوگ ہمیں بے جا قیودات لگاتے ہیں. دیکھیں قرآن نے مطلقاً حکم دیا ہے تم درود و سلام پڑھو، حضور نے مطلقاً حکم دیا کہ جتنا چاہے پڑھو، جب چاہے پڑھو، جو زیادہ پڑھے گا اسے میرا قرب قیامت کے دن زیادہ نصیب ہوگا. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، ان کا یہ شرط لگانا باطل ہے. آئیے حضرت بریرہ لونڈی تھی، ان کے مالکوں نے انہیں کہہ دیا کہ تم اتنے اوقیہ ہمیں ادا کر دو چاندی کے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. یہ حضرت بریرہ آ گئی اماں جی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، تمام میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ولا میری ہوگی کہ اگر تو فوت ہو گئی تو تیری مالکہ میں بنوں گی. جاؤ جا کر اپنے مالکوں سے پوچھ لو، اگر تمہیں اجازت یہ شرط قبول ہے تو میں تیری وہ کتابت کی رقم ادا کر دیتی ہوں. جب وہ گئی تو انہوں نے مالکوں نے انکار کر دیا ولا دینے سے. اماں جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار گھر میں تشریف لائے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح بریرہ آئی تھی کتابت کے لیے تو میں نے یہ شرط کہا کہ ولا میری ہوگی لیکن ان کے مالکوں نے انکار کر دیا. سرکار اپنے منبر پر تشریف لائے، حمد و صلات کے بعد فرمایا فما بال اقوام یشترطون ما فی کتاب اللہ، فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. جو بندہ ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں، سرکار نے فرمایا باطلن باطلن باطلن، وہ شرط باطل ہے گرچہ وہ 100 شرط لگائے. پتہ چلا جو شرط قرآن میں نہ ہو، سنت نبوی اور حدیث مصطفیٰ میں نہ ہو وہ باطل ہے. اللہ نے مطلقاً حکم دیا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر صلو علیہ صلات بھی پڑھو وسلموا تسلیما، اور خوب درود و سلام بھی پڑھو. لہٰذا جب اللہ نے اذان سے پہلے یا بعد کی منع کی قید نہیں لگائی تو چاہے ساری دنیا کی قیودات لگائے ان کا قید لگانا باطل ہے. اذان سے پہلے پڑھا جائے درود و سلام یا بعد پڑھا جائے اللہ کے قرب کا ذریعہ اور یہ جائز عمل ہے. اس سے منع کرنا یہ مومنین کا اہل ایمان کا شعار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر ترانے درود و سلام کے سرکار کی عظمت کے گاتے جاتے رہیں گے اور درود و سلام کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے. غلام درود و سلام پڑھتے رہیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. آمین و آخر.